گناہ گونگے نہیں ہوتے اور نہ ہی بہرے ہوتے ہیں۔ جب بھی انہیں موقع ملتا ہے تو یہ مکافات عمل کی لاٹھی ہاتھ میں پکڑ کر گنہگار کے سر پر برس پڑتے ہیں، اور یہ خدا کی وہ لاٹھی ہوتی ہے جو بے آواز ہوتی ہے، اور جب یہ لاٹھی برستی ہے تو انسان کے ہوش ٹھکانے پر لگا دیتی ہے۔ جب دل بے سکون ہو، جب دل بے اطمینانی کا سبب بنا ہوا ہو، جب سکون کی کمی محسوس ہو رہی ہو، جب آدھی رات کو نیند بھی نہ آ رہی ہو، جب کروٹیں بدل بدل کر تھک جاؤ تو فوراً توبہ کر لینا، کیونکہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو انسان کو سکون کی نیند نہیں سونے دیتے، جو انسان کو سکون کی سانس نہیں لینے دیتے۔ ان گناہوں سے توبہ کر لینا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ پھر فرمایا جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ جوانوں آؤ اللہ کے حبیب بن جاؤ، مدینے والے کے دوست بن جاؤ۔ جب تم اپنی ساری زندگی مالک کے نام کر دو گے تو پھر وہ ساری دنیا تمہارے نام کر دے گا، پھر وہ سارا جہان تمہارے نام کر دے گا، پھر تم دنیا میں بھی کامیاب، پھر تم آخرت میں بھی کامیاب۔ پہلی امتوں میں سے جو لوگ گناہ کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، زنا کرتے تھے تو ان کی شکلیں بدل جایا کرتی تھی، ان کی شکلیں بگڑ جایا کرتی تھی۔ جو لوگ جھوٹ بولتے تھے ان کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا تھا کہ یہ جھوٹا ہے، اس نے فلاں جھوٹ بولا ہے۔ جو لوگ قتل کرتے تھے ان کی پیشانی پر لکھ دیا جاتا تھا کہ اس نے فلاں کو قتل کیا ہے، اور ہر آنکھ پیشانی پر لکھی ہوئی تحریر نہیں پڑھ سکتی تھی۔ اس دور کے جو رسول ہوتے تھے، جب اس گنہگار انسان کو نبی کے سامنے لایا جاتا تھا تو نبی کی آنکھ اس کی پیشانی پر لکھی ہوئی تحریر پڑھتی تھی کہ اس نے کون سا ایسا گناہ کیا ہے کہ یہ شکل سے بے شکل ہو گیا، اس کی صورت بد صورتی میں تبدیل ہو گئی، اس کی شکل بگڑ گئی ہے۔ آؤ میں تمہیں پچھلے زمانے کے دور کی ایک عبرتناک کہانی سناتا ہوں۔ عبرتناک کہانی سنانے کا مطلب یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ ہو سکتا ہے وہ عبرتناک واقعہ تمہاری زندگی بدلنے کا ذریعہ بن جائے، تمہاری زندگی میں انقلاب لانے کا ذریعہ بن جائے۔ ہو سکتا ہے وہ واقعہ تمہیں توبہ کرنے پر مجبور کر دے۔ سنیے وہ عبرتناک واقعہ۔ پچھلی امتوں میں سے ایک نبی تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ شیش علیہ السلام کا دور تھا۔ ان دونوں میں سے کسی ایک کا دور تھا، کیونکہ ہر دور کسی نہ کسی نبی کا دور ہوتا ہے، ہر دور کسی نہ کسی رسول کا دور ہوتا ہے، اور ہمارا جو دور ہے، ہمارا جو زمانہ ہے، یہ محمد مصطفیٰ کا زمانہ ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے سے لے کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے لے کر آج تک، اور آج سے لے کر قیامت تک یہ زمانہ محمد مصطفیٰ کا زمانہ ہوگا۔ کتنے خوش نصیب لوگ ہیں ہم کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہماری پیدائش ہوئی، اور ہم آپ کے زمانے میں سانسیں لے رہے ہیں، اور آپ کے زمانے میں ہی ہمیں موت آئے گی۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، کسی نبی کے دور میں ایک اللہ والا رہتا تھا، وہ لوگوں کو دین کی تبلیغ کرتا تھا، وہ اللہ کا پیغام سناتا تھا، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھاتا تھا، صراط مستقیم پر چلنے کی دعوت دیتا تھا۔ اس اللہ والے کا ایک بیٹا تھا جو عیاش تھا۔ اس کا عیاش بیٹا ایک دن کہیں لمبے سفر کو جا رہا تھا، جاتے جاتے راستے میں سے اسے ایک ایسی عورت ملی جس عورت کے چہرے کو دیکھتے ہی یہ لڑکا فریفتہ ہو بیٹھا۔ اللہ والے کا بیٹا اس عورت پر فریفتہ ہو بیٹھا، کیونکہ وہ عورت اس قدر حسین و جمیل تھی، خوبصورت تھی، جو بھی اسے دیکھتا دنگ رہ جاتا، جو بھی اسے دیکھتا حیران رہ جاتا۔ جوانوں، اس رب کو حاصل کیوں نہیں کرتے؟ اس رب کو راضی کیوں نہیں کرتے؟ اس رب کو تلاش کیوں نہیں کرتے جو حسینوں کا حسین ہے،
جو حسن کا بادشاہ ہے، جس نے حسن کو پیدا کیا، وہ حسن اس قدر حسین ہے، اور حسن بنانے والا کس قدر حسین و جمیل ہوگا۔ کتنے نادان لوگ ہوتے ہیں وہ، جو لوگوں کی خوبصورتی پر مرتے ہیں، جو عورتوں کی خوبصورتی پر مرتے ہیں، خوبصورتی پر نہیں مرتے، خوبصورتی پر مرتے ہیں۔ اللہ والے کے اس بیٹے نے، ولی کے بیٹے نے جب اس عورت کو دیکھا تو دل دے بیٹھا۔ اب دل بے قرار ہونے لگا، دل بے چین ہونے لگا۔ اس لڑکے نے اس عورت کو دیکھا، اس عورت نے اس لڑکے کو دیکھا، دیکھتے ہی دیکھتے دونوں ایک دوسرے سے محبت کر بیٹھے، ایک دوسرے سے پیار کر بیٹھے۔ آہستہ آہستہ یہ محبت مودت کی شکل اختیار کر گئی کہ اب ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکیں گے۔ یہ نوجوان کچھ دن بعد واپسی اپنے گھر گیا، جاتے ہی باپ کے قدموں پر بیٹھ کر کہنے لگا، ابا میں نے ایک عورت کو دیکھا ہے، اس کا حسن مجھے بھا گیا ہے، جب سے پیدا ہوا ہوں آج تک میں نے تم سے کچھ نہیں مانگا، لیکن آج میں تم سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ باپ نے کہا، بیٹے تو میرا اکلوتا بیٹا ہے، میری دوسری اولاد نہیں ہے، کہ دوسرا بیٹا نہیں ہے، تو میرا ایک ہی بیٹا ہے، اگر میں تیری بھی خواہش پوری نہ کر سکا تو پھر میرے صاحب اولاد ہونے کا فائدہ تو نہ ہوا۔ بیٹے حکم کر۔ بیٹے نے کہا، میں نے ایک خوبصورت عورت دیکھی ہے، میں اسے دل دے آیا ہوں ابا، میں چاہتا یہ ہوں کہ بس میری اس عورت کے ساتھ شادی ہو جائے۔ باپ مرتا کیا نہ کرتا، اللہ والا تھا، اس کے دل کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا تھا، علاقے میں اس کا بہت بڑا نام تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ باپ مجبوراً اٹھا، گھر سے باہر نکلا، اس خوبصورت عورت کے گھر کی طرف رخ کیا، چلتے چلتے جا کر اس کے ماں باپ کو ملا، رشتے کے لیے بات چیت کی، رشتہ طے ہو گیا۔ جب رشتہ طے ہو جاتا ہے پھر شادی کے دن آنے میں دیر نہیں لگتی، شادی کا وقت آنے میں دیر نہیں لگتی، شادی کا وقت بھی آ گیا، شادی کا وقت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ آج شادی کا پہلا دن ہے۔ اس دور کی شریعت کے مطابق نکاح پڑھایا گیا۔ نکاح پڑھانے کے بعد بہو کو لے کر اپنے گھر آیا، لڑکا اپنی بیوی کو لے کر، بیوی سے نکاح کرنے کے بعد، شادی کرنے کے بعد اسے اپنے گھر لے کے آیا۔ باپ نے دھوم دھام سے شادی کی، مختلف قسم کے کھانے تیار کیے، عزیز و اقارب نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد جب وہ رات کی تاریکیوں میں واپس اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے تو دلہن دولہے کا انتظار کر رہی تھی۔ جب دولہے نے دلہن کے کمرے کے اندر قدم رکھا تو گھونگھٹ کے اندر بیٹھی دلہن کو دیکھتے ہی دولہے کی جان میں جان آ گئی۔ دولہے نے دروازہ بند کیا، 2 قدم آگے بڑھا، دلہن کے پلنگ پر بیٹھا، دلہن کے سامنے بیٹھ کر، دلہن گھونگھٹ کے اندر بیٹھی ہے، دلہا کہہ رہا ہے، اے میری شریک حیات، تو نہیں جانتی، تجھے اندازہ نہیں ہے کہ میں تجھ سے کتنی محبت کرتا ہوں، کتنا پیار کرتا ہوں۔ جس طرح مچھلی کو پانی کے ساتھ مودت ہوتی ہے، اتنی مودت ہوتی ہے، اتنی محبت ہوتی ہے، اتنا پیار ہوتا ہے کہ مچھلی پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ جس طرح مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت ہے، اسی طرح مجھے تیرے ساتھ محبت ہے، میں تیرے بغیر زندہ نہیں رہ سکوں گا۔ اللہ اکبر۔ نوجوان نے گھونگھٹ پکڑا، جب بیوی کا چہرہ دیکھا تو اچانک بیوی کی چیخ نکل گئی، شریک حیات کی چیخ نکل گئی۔ شریک حیات کہنے لگی، جلدی کرو مجھے پانی دو، جلدی کرو مجھے پانی دو، مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ یہ دلہا دوڑتا ہوا باہر گیا، پانی لے کر آیا، بھاگتا ہوا بیوی کو جب پانی دینے لگا تو وہی پتہ چلا، وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ جب بیوی کے ہاتھ پکڑے کہ یہ لو پانی پیو تو پتہ چلا کہ بیوی اب زندہ نہیں رہی، بیوی تو مر گئی ہے، بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، بیوی اس دنیا میں نہیں رہی۔ ہائے، موت اور حیات یہ دونوں کوئی ایکسیڈنٹل اشیاء نہیں ہے میرے بھائیوں، بلکہ ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ تخلیق فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح موت کو پیدا فرمایا اسی طرح حیات کو پیدا فرمایا۔ موت کسے کہتے ہیں؟ موت جس کا نام سنتے ہی انسان کا بدن کانپنے لگ جاتا ہے، انسان کے چہرے پر پریشانیوں اور مصیبتوں کے آثار نمودار ہونے لگ جاتے ہیں۔
موت جس گھر میں آ کے ڈیرا ڈال دے، دھرنا دے دے، جس گھر میں آ کے بیٹھ جائے تو ماؤں کی گود خالی ہونے لگ جاتی، بہنوں کا سہاگ چھن جاتا ہے، بیٹیوں کا فیوچر بظاہر تاریک نظر آنے لگ جاتا ہے، اور یہی موت ہے۔ دولہا نوجوان بھاگ کر دوڑ کر گیا اپنے باپ کے پاس، اللہ والے کے پاس، کہا ابا حضور مجھے لگتا ہے میری بیوی کا انتقال ہو گیا ہے۔ سہاگ کی رات بیوی کے نصیب میں نہیں لکھی ہوئی تھی، میں بدقسمت نوجوان کے نصیب میں نہیں لکھی ہوئی تھی، مجھے لگتا ہے میری محبت کا انتقال ہو گیا ہے۔ جیسے ہی باپ نے یہ خبر سنی تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ باپ دوڑ کر دلہن کے کمرے کے اندر داخل ہوا، وہی ہوا جس کا ڈر تھا، دلہن کا انتقال ہو گیا تھا، دلہن مر گئی تھی۔ باپ نے پیچھے سسرال والوں کو خط بھیجا، پیغام دیا، جلدی آؤ تمہاری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کے گھر کی خوشی ایک دم غمی میں بدل گئی۔ دوڑتے ہوئے، چیختے ہوئے، بھاگتے ہوئے دلہن کے گھر آئے، ہماری بیٹی کو کیا ہو گیا، ہماری بیٹی کو کیا ہو گیا؟ بیٹی نہیں رہی، اس دنیا فانی سے چلی گئی ہے، موت نے کچھ اس طرح کا تھپڑ مارا ہے، اس کی روح نکال دی ہے۔ اب ہاتھ تو ہیں مگر ہاتھوں میں طاقت نہیں، پیر تو ہیں مگر وہ چل نہیں سکتی، بھاگ نہیں سکتی۔ ایک شخص مرا ہوا تھا تو میں نے مرنے والے شخص سے پوچھ ہی لیا، اور مرنے والے، اب دنیا والے تو تیرا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ آپ دیکھتے نا، ہم میں سے جب کوئی مر جاتا ہے، موت کی گھاٹ اتر جاتا ہے، تو اسے غسل کفن دینے کے بعد ہر بندہ اس کا دیدار کر رہا ہوتا ہے، اس کا چہرہ دیکھ رہا ہوتا ہے۔ میں نے کہا او موت کی گھاٹ اترنے والے، مرنے والے، دنیا والے تو تیرا چہرہ دیکھنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو اس چہرے کو دیکھنے کے لیے خدا تیار نہ ہو، اس چہرے کو دیکھنے کے لیے مصطفیٰ کریم تیار نہ ہو۔ ہائے، ہم نے تو کافور کی دنیا بھی دے ڈالی، ہم نے تو غلاف بھی چڑھا دیے، مدینے سے منگوائے گئے عطر بھی لگا دیے۔ خدا پاک کی قسم، اگر اس چہرے کو خدا نے ٹھکرا دیا، اس چہرے کو مصطفیٰ نے ٹھکرا دیا، پھر لاکھ کافور کی دنیا دینے کے بعد بھی یہ چہرہ کسی کام کا نہیں ہے، پھر لاکھ عطر لگانے کے بعد بھی یہ چہرہ کسی خاطر کا نہیں ہے۔ خیر، اس دور کی شریعت کے مطابق اس مرنے والی خوبصورت عورت کو عورتیں غسل دینے لگیں۔ جب غسل دے رہی تھیں تو عورتوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس کی شکل بگڑنے لگی ہے۔ اللہ اکبر! بڑی مشکل سے اور جلدی سے استغفار پڑھتے ہوئے عورت کو غسل دیا گیا۔ غسل دینے کے بعد، اس دور کی شریعت کے مطابق کفن پہنانے کے بعد، جب اس کا جنازہ اٹھایا گیا، عزیز و اقارب نے کندھا دیا ہوا تھا میت کو، عورت کا جنازہ اٹھا کر قبرستان کی طرف جا رہے تھے تو اچانک اس اللہ والے کی نظر عورت کی میت پر پڑی، چار پئی پر پڑی۔ اپنی آنکھوں سے کیا دیکھتا ہے کہ چار پئی کے اوپر میت نہیں پڑی بلکہ چار پئی کے اوپر کتیا پڑی۔ یہ اس دور کا واقعہ سنا رہا ہوں، جب لوگ گناہ کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، زنا کرتے تھے تو ان کے چہرے مسخ کر دیے جاتے تھے۔ اللہ والے نے جب اپنی آنکھوں سے چار پئی کے اوپر میت کی جگہ کتیا کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو اللہ والے نے کہا میت اٹھانے والوں رک جاؤ، میت اٹھانے والوں رک جاؤ، آج میں تمہیں کچھ نیا دکھانا چاہتا ہوں، آج میں تمہیں کچھ نیا دکھانے والا ہوں، رک جاؤ۔ لوگوں نے کہا حضرت تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ میت کے ساتھ اس طرح کی بدسلوکی کی جاتی ہے، اس طرح کی اونچی اونچی آواز میں چیخو پکارا جاتا ہے؟ اللہ والے نے کہا میں نے تمہیں کہا نا میت کو نیچے رکھو۔ جب چار پئی کو نیچے رکھا گیا تو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، دیکھتے ہی دیکھتے سب لوگ استغفار پڑھنے لگے کہ چار پئی کے اوپر لڑکی نہیں تھی، لڑکی کی میت نہیں تھی، لڑکی غائب تھی، مگر وہاں پر ایک کتیا بیٹھی ہوئی تھی، کتیا بیٹھی ہوئی تھی۔ عزیز و اقارب نے پتھر اٹھائے، کتیا کو مارنے لگے۔ جب کتیا پر بے حد ظلم کیا گیا تو کتیا کو میرے اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ وہ چاہے تو ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بولنے کی توفیق دی، بولنے کی طاقت دی، اسے زبان عطا فرمائی۔ کتیا نے کہا لوگوں مجھے کیوں مار رہے ہو، مجھ پر کیوں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہو؟ اور میں کسی کی طرف سے نہیں بھیجی گئی، میں تو اللہ کی طرف سے بھیجی گئی۔
کسی بندے کی طرف سے میں یہاں نہیں بھیجی گئی، میں اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ہوں، تم مجھے کیوں مار رہے ہو؟ لوگوں نے کہا تو کون ہے؟ اس نے کہا میں کتیا نہیں ہوں، بلکہ میں تو وہ گناہ ہوں جو یہ لڑکی دنیا میں کر کے آئی ہے، میں وہ گناہ ہوں جو یہ لڑکی دنیا میں بڑے شوق سے کرتی تھی۔ اب اس اللہ والے نے کتیا سے مخاطب ہو کر پوچھا، اے کتیا بتا تو صحیح میری بہو کون سے گناہ کرتی تھی؟ میری بہو تو شادی کی پہلی رات ہی فوت ہو گئی، اس نے کون سے ایسے گناہ کیے؟ تو اس کتے نے کہا لوگو یہ لڑکی 3 گناہ بڑے شوق سے کرتی تھی، 3 گناہ بڑے شوق سے کرتی تھی، ان تینوں گناہوں نے اسے عبرت کا نشانہ بنایا، دنیا والوں کے سامنے اسے رسوا کیا، ذلیل کیا، خوار کیا، سب کچھ کرنا، یہ 3 گناہ کبھی نہ کرنا۔ اللہ والے نے پوچھا بتاؤ میری بہو کون سے ایسے گناہ کرتی تھی؟ تو اس کتے نے کہا اس کا پہلا گناہ یہ تھا کہ اس کا جو باپ تھا نا وہ دودھ کا کاروبار کرتا تھا، دودھ بیچتا تھا، مگر یہ لڑکی باپ کو بتائے بغیر، باپ سے پوچھے بغیر چوری چوری لک چھپ کے دودھ کے اندر پانی ڈالا کرتی تھی، اس لیے کہ باپ دن بھر کی کمائی اپنی بیٹی کے ہاتھ میں رکھتا تھا، اسی لڑکی کے ہاتھ میں رکھتا تھا، اور اس سوچ کی بنیاد پر یہ لڑکی دودھ کے اندر پانی ڈالتی تھی کہ آج زیادہ پیسے ملیں گے، دودھ میں پانی ڈال کر جب دودھ کی مقدار بڑھاؤں گی تو زیادہ پیسے آئیں گے۔ اللہ اکبر، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، اس طرح کے گناہ کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو ڈنڈیاں مار رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جو سونے کو چاندی کو سونا بنا کر بیچ رہے ہیں؟ کیا یہ گناہ نہیں ہے؟ کیا منہ دکھاؤ گے مرنے کے بعد اللہ کی ذات کو؟ کیا منہ دکھاؤ گے مرنے کے بعد مدینے والے کو؟ ارے یہ کالی شکل، گناہوں میں ڈوبا ہوا چہرہ مدینے والے کو دکھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئے گی؟ دوسرا گناہ سنیے، اللہ والے نے پوچھا دوسرا گناہ کون سا تھا؟ تو اس نے کہا اس کا دوسرا گناہ یہ تھا کہ یہ گرد و نواح کی جو عورتیں تھیں ان میں جا کر یہ لڑکی بیٹھتی تھی، وہاں جا کر غیبت کرتی تھی، چغلی کرتی تھی، پھر عورتوں کو آپس میں لڑاتی تھی، جھگڑاتی تھی، پھر ان کا تماشا دیکھتی تھی۔ آج کی کتنی عورتیں ہیں جو وہاں کی سن کر یہاں لگاتی ہیں، یہاں کی سن کر وہاں لگاتی ہیں، پھر دونوں عورتوں کو آپس میں لڑاتی ہیں، دونوں پارٹیوں کو آپس میں لڑاتی ہیں، بھائی کو بہن کے ساتھ لڑا رہی ہے، ایک عورت ماں کو بیٹے کے ساتھ لڑا رہی ہے، بیٹے کو ماں سے دور کر رہی ہے۔ بتاؤ یہ گناہ نہیں ہے؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس کا انجام بھیانک ہونے والا ہے۔ اللہ والے نے پوچھا میری بہو تیسرا گناہ کون سا کرتی تھی؟ اس کتیا نے کہا کہ اس کا تیسرا گناہ یہ تھا کہ لوگوں کو اپنی طرف ورغلاتی تھی، اپنا حسن دکھاتی تھی، لوگوں کو اپنی طرف راغب کرتی تھی، ورغلا کر یہ کہتی تھی کہ تم اپنی بیویوں کو طلاق دے دو، تم میرے جیسی حسین و جمیل عورت سے شادی کر لو، میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لہٰذا پہلے تو اپنی بیوی کو طلاق دے۔ وہ نادان مرد اس عورت کے چنگل میں پھنس کر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا تھا، اور جب اس سے شادی کی باری آتی تھی تو یہ کہتی تھی میں تم سے شادی نہیں کرتی، تو میرے لائق ہے، بھلا تو میرے قابل ہے، میں کتنی بڑی حسین و جمیل ہوں، تو میری جتی کے برابر بھی نہیں ہے۔ مطلب یہ رشتے ناتے توڑتی تھی، میاں بیوی جیسے رشتے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے یہ خوشی محسوس کرتی تھی، یہ اس کا کھیل تھا۔ ان 3 گناہوں کی وجہ سے آج یہ دنیا والوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہو گئی، آج یہ تباہ و برباد ہو گئی۔ اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے بھائیو، پہلے زمانے کی وہ عورت جو 3 گناہ بڑے شوق سے کرتی تھی، مجھے بتاؤ آج کل کی ہماری عورتیں ان 3 گناہوں سے پاک ہیں؟ ہماری عورتیں اس طرح کے گناہ نہیں کرتی؟ اب چاہیے تو یہ تھا کہ ان کی شکل بھی بگڑ جاتی، چاہیے تو یہ تھا کہ ان کی خوبصورتی بدصورتی میں بدل جاتی، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ عورتیں بھی لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار ہو جاتی، تباہ و برباد ہو جاتی، مگر اللہ نے فرمایا نہیں، گنہگار ہی صحیح، بدکار ہی صحیح، یہ امت کس کی ہے؟ آئے ہے یہ امت کس کی ہے؟ میں نے تو اپنے محبوب کو دیکھنا ہے، اس امت کو تو نہیں دیکھنا، امت کے گناہوں کو نہیں دیکھنا، میں نے تو اس رات کو دیکھنا ہے جس رات میرا محبوب جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری رات مصلی پر کھڑا رہا، قیام میں کھڑا رہا،
رکوع میں کھڑا رہا، پوری رات سجدوں پہ سجدے کرتا رہا۔ جب میں رب کی رحمت عروج پر آئی، جب کچھ مانگنے کی باری آئی تو میرے محمد نے اپنی تو بات ہی نہیں کی، میرے محبوب نے اپنی تو بات ہی نہیں کی۔ جب بھی کچھ مانگا ہے تو امت کی بخشش کے لیے دعا ہی مانگی ہے۔ اللہ میری امت کو بخش دینا اور میری امت کو دنیا میں ذلیل و خوار مت کرنا، میری امت کو دنیا میں تباہ مت کرنا، دنیا میں بے عزت مت کرنا، دنیا کی بے عزتی سے، ذلیل و خواری سے، رسوائی سے میری امت کو بچا لینا، اور یہ صدقہ ہے عربی لجپال کا۔